میں تھوڑا سا اس پہ آج جو شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تحریک لبیک پر پابندی لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں جس میں انہوں نے ذکر کیا تشدد کا، اور یہ کہا کہ وہ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں ایسی ریزولوشن کا کہہ رہے تھے کہ جس سے پورا یورپ یہاں سے چلا جائے۔ ون سائیڈڈ ہے یہ بات، لبیک والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حکومت کا ایک اپنا معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا، اور لبیک کی صرف ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس معاہدے پر عمل درآمد کر لیں۔ اب وزیراعظم پاکستان نے خود بھی کہا تھا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک جو کچھ ہوا، کچھ جو لا ایکسپرٹس ہیں، کچھ جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سوسائٹی میں ڈیوائیڈ جو ہے وہ مزید ڈیپ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عزائم کچھ اور لگتے ہیں کہ جس میں یہ کہنا کہ جتھے حکمرانی نہیں کریں گے اور آپ انسداد دہشت گردی میں پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو عید کے بعد ایک تھیوری ہے، کنسپریسی تھیوری جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عید کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں وہ بھی اگر مارچ کریں گی اسلام آباد کی طرف، تو ان کو بھی تو جتھا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے امیدوار جیتے ہوئے الیکشن اور ابھی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی وہی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں تو وہ پیلے کپڑوں والے جو انصار الاسلام شاید ان کا نام ہے، جو جن کو وہ رضاکار کہتے ہیں، وہ تو ہیں ہی جتھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آگے چل کر کوئی ذہن میں ہو حکومت کے اکابرین کے کہ بالکل پھر ان پر بھی اسی طرح پابندی لگا دیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا ٹریلر ہو، کیونکہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں، میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو کچھ اور کہانیاں بتاتی ہیں۔ بہرحال لیکن یہ حکومت ہے، لیگل حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور کابینہ ایک لیجٹیمیٹ باڈی ہے۔ اگر وہ کسی کو انلیگل قرار دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس تو بھیجنا پڑے گا کہ کابینہ کا یہ جو فیصلہ ہے کیا اس کی جو بنیاد ہے وہ قانونی ہے یا نہیں، اور وہ ایویڈنس دینا پڑے گا اگر کسی کو آپ دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ عدالتیں اس کو مانیں گی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس دیا تھا تو پابندی لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس کی ایک اسپیشل کورٹ نے اس کی سماعت کی تھی۔ تو یہ بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے اور ایویڈنس دینا پڑے گا، لیکن لگتا یہ ہے صدیق ساجد کہ اس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کوئی بھی اعلان کرے کہ ہم دیکھیں جو مارچ ہے، احتجاج جو ہے، یہ قانونی حق ہے، یہ پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، تو پھر جتھا قرار دے کے پابندی تو لگائی جا سکے گی اگر ایک پریسیڈنس بن گئی تو۔ جی سمیع صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو ساری تفصیل بیان کی ہے اور اس کا پس منظر بھی بیان کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 10 ہے، اس کے بعد 19، 25 تک وہ جاتے ہیں۔ رضا ربانی اکثر اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی، لیکن میں تو اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ انہوں نے، حکومت نے 16 اپریل کا انتظار بھی نہیں کیا، اور پھر بات آگے انہوں نے 16 اپریل انہوں نے ایک خود ڈیڈ لائن مانگی تھی کہ ہم 16 اپریل کو اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے، یہ جو تحریک لبیک کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، لیکن اس سے پہلے ہی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے بعد 20 اپریل کو انہوں نے جا کر کہیں اپنا احتجاج کو کوئی پلان دینا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی۔ تو اس وجہ سے آپ کی اس بات میں بھی وزن ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے۔ 2-3 دنوں میں جس انداز میں میڈیا نے بھی کچھ چیزیں پلے اپ کی ہیں جس طریقے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ جی بالکل، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک بڑا پلان ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی نا انصار الاسلام والی، وہ تو جو مولانا الرازی کہہ چکے ہیں میرے یہ رضاکار ہیں اور وہ تو باقاعدہ لٹ پردار ہوتے ہیں۔ جی جی، وہ ان کی پوری سیکورٹی ہوتی ہے، مولانا صاحب کی وہ پوری سیکورٹی ہوتی ہے، جہاں بھی جلسہ ہو وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے کہ یہ اس طرح کے جتھے آپ ختم کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت اور کابینہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی
تو وہ تو سپریم کورٹ کے احکامات کی بالکل روشنی میں ہوگا. وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جو آپ کا اس میں شامل ہے, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں بن سکتی, اور یہ تو ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے اس کو وہ ایک پولیٹیکل مولانا کہتے ہیں یہ تو ایک رضاکارانہ گارڈ ہیں میرے, وہ رضاکاروں کے طور پر آتے ہیں, یہ کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی مسلح ملیشیا نہیں ہے, اور ان کے پاس جو مولانا کا پوائنٹ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ہی مولانا نے یہ بات کہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد ایک بڑے مارچ کی ہم جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ٹریلر ہو ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی اگر ان پہ پابندی لگ سکتی ہے تو پھر آپ بھی مدارس کے بچوں کو یا ان رضاکاروں کو اگر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر ان کے لیے بھی اس طرح کا کہ سلسلہ تیار ہو, یا جس طرح پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ابھی یہ کابینہ کے ذریعے اس کے اوپر ایک فیصلہ لے لیں گے کہ یہ لے کے تو کابینہ میں جا رہے ہیں. تھا کہ اگر یہ تو وہ آپ نے جو بات کی یہ سارے ان کو پروسیس مکمل کرنا پڑیں گے. یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے لیجسلیشن ایسے تو نہیں, پابندی ایسے تو نہیں لگ جائے گی, یہ تو ظاہر ہے کابینہ میں جائیں گے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی درخواست بھیجی باقاعدہ پنجاب حکومت نے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پنجاب حکومت کی جو کابینہ ہے آیا کوئی اس کا اجلاس ہوا, یا وزیر اعلیٰ نے اپنے طور پر بھیج دی اور آپ نے فوری طور پہ, وہاں پہ بھی تو ایک کابینہ ہے نا جی, وہاں پہ بھی ایک کابینہ ہے, کیا انہوں نے کوئی درخواست ہو سکتا ہے وہ سرکولر کے ذریعے اجازت لے لی, اگر وہ بھی ہوتی تو تب بھی آ جاتی نا سر جی سمی صاحب, تب بھی آ جاتی. اب یہ لے کے جا رہے ہیں جی اپنی وفاقی کابینہ میں, اور پھر یہ اس چیز کے اوپر اس طرح پابندیوں سے آپ کنٹرول کر سکتے نہیں ہو سکتا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس کا تو حل نکالنا چاہیے بیٹھ کر. معاملہ ہے ماشاءاللہ, آپ بھی ہم بھی اس معاملے کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں, ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان ہے, اس میں کوئی ہے نہیں ہے. ختم نبوت پہ ہمارا ایمان پختہ ہے. جو خود شیخ رشید یہ بات کر رہے ہیں آج کل تو ان کے وہ کلپ بھی چل رہے ہیں نا 2017 والے بھی, اور ادھر ہمارے دوست ناراض ہی نہ ہو جائے. تو لیکن بات یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال میں معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا تھا, لیکن بہت زیادہ حکومت نے جلد بازی اس معاملے پہ کر دی, اور یہ بھی کہہ دیا جی پلاننگ کر رہے تھے یہ کرنے کی, اور ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے, اور یہ تھا وہ تھا. حالانکہ میری اطلاع کے مطابق شیخ صاحب اور ہمارے بہت سے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے. وہ تو بالکل ماننے سے انکاری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو ملا ہی نہیں. چل میں اب اس میں لیکن وہ چلیں بہرحال جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آج میں نے پریس کانفرنس سنی ہے تو ایز اے پاکستانی میرا دل آج بڑا مغموم ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا, اس لیے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ گفتگو کے ذریعے حل ہو سکتا تھا, اور حکومت نے جو کیا ہے اس سے اس معاملے کی شدت میں اضافہ ہوگا. یہ معاملہ اس طرح رکنے والا نہیں ہے, یہ دبانے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. آپ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, اگر آپ کابینہ سے اپروو کروا سکتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ بھی آپ کی ہے, وہاں پر آپ پیش کر کے ڈیبیٹ کروا کے وہاں سے بھی جو چاہتے ہیں. کمٹمنٹ تو یہی تھی نا, پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہوگا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کل وزیر اعظم نے بھی خود کہا انہوں نے جو میٹنگ کی کابینہ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. اب وہ معاہدہ اگر شیخ صاحب کہتے ہیں جی وہ معاہدے میں کچھ اور چیزیں شامل کرنا چاہتے تو وہ بھی پارلیمنٹ کو بتاتے, کابینہ میں بتاتے کہ یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں, وہ تو قوم کے سامنے تو آتی نا. اگر وہ ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی کہ پورا یورپین یونین یہاں سے فارغ کر دے تو بھائی وہ بھی ان کے سامنے لے کر آتے نا. لیکن وہاں پہ تو وہ ابھی وہ تو دیکھیں نا, وہ ان کا مطالبہ آپ نے پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا, پارلیمنٹ نے اس پہ ڈیبیٹ کرنی تھی. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں ہم سفیر کو نہیں بھیجیں گے, ہم مذاق ان کے جو مصنوعات کا بائک آؤٹ کریں گے, یا یہ کہہ دیتے کہ ایک ابھی ریزولوشن کر کے انہیں وارننگ دیتے ہیں, اس کے بعد اگر پھر ہوا تو ایسا کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا, یہ راستہ نکالا جا سکتا تھا جو کہ نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. اور پھر ڈیبیٹ ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز, پروز کونز, ہر چیز آتی تھی, لوگ فیصلہ کرنے کی پوزیشن. بہرحال یہ تو میں یہ کنونس ہوں آج کہ یہ کوئی اگلی جو گیم ہے اس کا ٹریلر ہے. آج یہ جو کچھ بھی ہوا عید کے بعد ہو سکتا ہے, عید کے بعد پھر اس کا پورا وہ انفولڈ ہوگا کہ یہ کیا ہونے, فلم پوری عید کے بعد آئے گی. اچھا جی, اب یہ آ جائیں آپ, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال میرے پاس جو اطلاع ہے, میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بڑا ہی ٹف سٹینڈ لیا ہے برطانیہ